السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج گورنمنٹ کا جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ بھٹو نے جو ریفارمز کیے تھے ذوالفقار علی بھٹو نے. تو پہلے ہم نے لیبر ریفارمز ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ سمجھے تھے, اور نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز اور نیشنلائزیشن آف بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج ہم ایگریکلچر ریفارمز کو جو ہے اسٹڈی کریں گے. تو آپ کے پیج نمبر 7 پہ ساتھ ساتھ آپ چلیں گے تو آپ کو سمجھ آتا جائے گا. Agricultural reforms. Bhutto's government announced agricultural reforms. Limit of land ownership irrigated by canals fixed up to 150 acres and 300 acres land irrigated by rain. Land beyond these limits was confiscated by government. اچھا یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو زمین جو ریفارمز ہوئے تھے ایگریکلچرل ریفارمز میں سے یہ تھا کہ جو بندہ 150 ایکرز لینڈ جو ہے وہ رکھتا ہے اور اس کو اریگیٹ کرتا ہے کینالز کے تھرو, نہر کے ذریعے اس کو پانی دیا جاتا ہے, وہ 150 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتا. اور جو بندہ جس شخص کے پاس 300 ایکرز لینڈ ہے اور وہ اس کو رین سے جو ہے وہ اریگیٹ کرتا ہے اور نیچرل طریقے سے اس کو اریگیٹ کیا جاتا ہے, تو وہ 300 جو ہے ایکڑز رکھ سکتا ہے اس سے ڈبل. اس کی وجہ یہ تھی کہ بارش کم ہوتی ہے, کئی بار ہوتی ہیں بارشیں اور نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے ہوتا یہ کہ جو کراپس ہیں اس پہ فرق پڑ سکتا ہے. تو کینالز کا جو سسٹم ہے وہ تو اس میں پانی مسلسل جو ہے وہ نہروں میں آتا رہے گا, تو اس لیے 150 ایکڑ سے زیادہ زمین رکھنے کی پرمیشن نہیں تھی. اور جن کے پاس یہ جو لینڈ جو ہے وہ کینالز کے تھرو اریگیٹ ہوتی ہے وہ 150 سے زیادہ تھی, 150 ایکڑ سے زیادہ جس کے پاس تھی, اور 300 ایکڑز لینڈ جو کہ رین سے اریگیٹ ہو رہی تھی, اس سے زیادہ جس کے پاس بھی لینڈ تھی وہ حکومت نے ان سے چھین لی تھی, وہ اپنے کسٹڈی میں کر لی تھی. اچھا جی, سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا؟ پالیسیز فار گورنمنٹ امپلائیز. گورنمنٹ امپلائیز کے لیے جو ہے انہوں نے جی پالیسیز دی, اور اس پالیسی میں یہ تھا کہ پوائنٹ اگر سیکنڈ دیکھیں تو لینڈ پرچیز بائی گورنمنٹ سروس ڈیورنگ دیئر سروسز آف 2 years after their retirement was limited up to 100 acres. The surplus land would be taken over by the government. The army officers were exempted from this policy. کہ جو بندہ ریٹائر ہوگا اپنے ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے بعد وہ جو ہے وہ 100 ایکڑز تک لمٹ کی بھی زمین جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائی وہ جو ہے وہ خرید سکتا ہے, اس 100 ایکڑ سے زیادہ وہ پرچیز نہیں کر سکتا. اس میں آرمی آفیسر جو ہیں ان کو ایگزمپٹ کیا گیا تھا, وہ اس میں شامل نہیں تھے. آرمی آفیسرز کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں تھی, وہ جتنا چاہیں وہ خرید سکتے تھے زمین. پوائنٹ نمبر 3, educational institutes were exempted from these reforms. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جسٹ لائک کوئی یونیورسٹی بنانا چاہ رہا ہے اور وہ یونیورسٹی بن رہی ہے اور وہ یونیورسٹی جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ ہے اور وہ 300 ایکڑ سے زیادہ پہ چلے گی, یا اسی طرح کوئی مدرسہ بننا چاہ رہا ہے اور وہ 300 ایکڑ سے زیادہ کے ایریا پہ چلا گیا, تو ان کے اوپر جو ہے وہ یہ ریفارمز یا یہ جو ریفارمز انہوں نے اناؤنس کیے تھے ان کا جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہونا تھا. یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس سے ایگزمپٹڈ تھے. نمبر 4 اور ہی بنتا ہے نا 1 2 3 4 5 سوری, اونلی لینڈ اونرز ول پے ٹیکس آف لینڈ اینڈ واٹر. اچھا جی, یہ بھی تھا کہ جو لینڈ اونرز ہیں وہ جو ہے وہ ٹیکس دیں گے زمین کا اور پانی وغیرہ کا, اور جو پیزنٹس وغیرہ جو ورکرز ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. جو مالدار بندہ ہے صرف وہی ٹیکس لے گا. ایکسٹرا لینڈ واز ناٹ الاؤڈ فار لائف اسٹاک. لائف اسٹاک, اب جو ساتھ جانور رکھتے ہیں لائف اسٹاک کے لیے, وہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک بندہ کہ میرے پاس 150 ایکڑ جو ہے وہ لینڈ تو ہے جس کو وہ اریگیٹ کر رہا ہے کینالز کے تھرو, لیکن مجھے لائف اسٹاک کے لیے جانوروں کے لیے جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ اتنے ایکڑ زمین چاہیے, نہیں, اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. بس اس کے پاس وہی 150 ایکڑز کے اندر ہی اس نے جو ہے وہ جو اس کو یوز کرنا ہے زمین کو وہ یوز بھی کرے گا, اور اسی کے اندر لائف اسٹاک وغیرہ کے لیے جانور وغیرہ جو رکھنے ہیں وہ بھی اسی میں یوز کرے گا اسی زمین کو. اچھا جی, اگلا پوائنٹ ہے آپ کا all hunting grounds were taken by government. اچھا, اب یہ کیا ہے, ہوتا یہ تھا کہ کئی لوگوں نے شکار کے لیے جو ہے وہ اپنی زمینیں رکھی ہوئی تھی, وہاں جانور وغیرہ یا پرندے وغیرہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں, تو لوگ جو ہے وہ وہاں شکار کرتے ہیں, تو اس سے وہ یا باہر اور لوگ آتے ہیں اور وہاں وہ شکار کرتے ہیں, تو لوگ جو ہے ان سے اس کی فیل لیتے ہیں شکار کی, اور وہ اس طرح اپنا جو ہے وہ نظام چلاتے ہیں.
تو یہ جتنے ہنٹنگ گراؤنڈ تھے یہ سارے بھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنے پاس کر لیے اور ان لوگوں سے واپس لے لیے. لینڈ اونرز ور ناٹ الاؤڈ ٹو ایکسپیل پیزنٹس ون سائڈڈلی. اچھا لینڈ اونرز کو یہ بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ پیزنٹس ورکرز کو جو ہے وہ ون سائڈڈلی وداؤٹ اینی ریزن جو ہے وہ نکال دے, جاب سے کام سے نکال دے, ایسا وہ نہیں کر سکتا. Fragments of land were combined under the law consolidation of land. اچھا اب یہ ہے کہ کسی کی زمین جو ہے فار ایگزامپل ایک بندے کی ایک زمین کا حصہ لاہور میں, ایک بندے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا فیصل آباد میں, اسی طرح اس کا ایک تھوڑا سا زمین کا حصہ جو ہے وہ راول پنڈی میں. اب کیا ہوگا, اب ان تینوں زمینوں کو ایک جگہ ان کی جو ہے وہ قیمت کو چیک کیا جائے گا کہ کتنی قیمت ہے. ان کی قیمت کو چیک کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ اس کو ایک ہی جگہ اتنی زمین دے دی جائے گی جتنی اس کے پاس وہ زمین 3 جگہ پہ تھی, اب وہ ایک جگہ اس کو کر دی جائے گی. اس طرح جو ہے اس بندے کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہاں وہ جو بھی یوز کرنا چاہے ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں. فائنینشیل ایڈ واز گیون بائی گورنمنٹ. اچھا جو تھے پیزنٹس وغیرہ یا جو غریب لوگ تھے, چھوٹے جو آپ کہہ لو کسان وغیرہ, ان کو جو ہے وہ فائنینشیل ایڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی, جن میں سے تھا لونز ور گرانٹیڈ آن ایزی انسٹالمنٹ. لونز بھی جو ہے وہ دیے گئے, قرضے دیے گئے تاکہ وہ جو ہے ٹریکٹرز وغیرہ اور جو ایگریکلچرل مشینری ہے وہ پرچیز کر سکیں اور اپنے جو بھی ان کی یوزیج ہے اس کو ایزیلی وہ استعمال کر سکیں. تو یہ کچھ ایگریکلچر ریفارمز ہیں جو بھٹو گورنمنٹ نے جو ہے وہ کیے, اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ کی جائے, اور یہ جو کیپٹلسٹ فیملیز ہیں یا کیپٹلسٹ سوچ والے لوگ ہیں ان کو سرمایہ دار جو ہیں ان کو کسی طرح سے پیچھے ہٹایا جائے. پیج نمبر 8, امپیکٹ آف نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز, ایجوکیشن, کامرس اینڈ ٹریڈ. اب جو امپیکٹ اس کا نیشنلائزیشن کا, یہ جو چیزیں نیشنلائز کی گئی تھی گورنمنٹ نے اپنی کسٹڈی میں کر لی تھی, اس کا کیا امپیکٹ پڑا تھا, تو اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو ڈیو ٹو ریفارمز دا ایکسپلوٹیشن آف لیبرز واز اینڈڈ. اب جب یہ ریفارمز آ گئے جو 1972 میں آئے تھے, تو کیا ہوا تھا کہ ان کو سیلریز ان کی انکریز ہو گئی, بینیفٹس ان کو ملنے لگ گئے مزدوروں کو, اور ان کے ٹائمنگ جو ورکنگ ٹائم ہم نے پیچھے پڑھا تو وہ 54 آورس سے جو ہے وہ 48 آورس ہو گیا, 6 آورس ان کو ریلیکسیشن مل گئی, ان کو میڈیکل جو الاؤنسز مل گئے, یہ سارا کچھ ان کو مل گیا. تو یہ ان کے لیے فائدہ ہو گیا تھا کہ جو پرائیویٹ ان کو انسٹیٹیوٹ میں نہیں مل رہا تھا, گورنمنٹ کے پاس جب یہ چیزیں ان کو پرووائڈ کرنے لگ گئے. انڈسٹریل انسٹیٹیوشنز بیگن ٹو پے ٹیکس. اب وہ انڈسٹریز جو ٹیکس نہیں دیتی تھی گورنمنٹ کے انڈر آئی تو obviously انہوں نے ٹیکس دینا بھی شروع کر دیا, اور اس کا جو ہے وہ فائدہ کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ارننگ سٹارٹ ہوگی. نمبر 3, mill owners showed better attitude with laborers. اب obviously کہ جو مزدور ہے اس کے بیک پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کھڑی ہے, تو مل آنرز کا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ جو مزدوروں کے ساتھ تھا وہ بہتر ہو گیا تھا. اور اس سے کیا ہوا کہ اسٹرائکس ور گریجولی ڈیکریزڈ, کہ ہڑتالیں وہ کم ہونے لگ گئی, ان کے مطالبات پورے ہونے لگ گئے, سیلری ان کو مل رہی ہے, کوئی بندہ کیوں جو ہے وہ فضول میں جو ہے وہ اپنی جاب کو خطرے میں ڈالے گا اور وہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گا. پرائسز ور کنٹرول. لازمی بات ہے کہ اب ملز جو ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر ہے تو گورنمنٹ نے اس کو خود رن کرنا ہے, تو پرائس بھی جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ سیٹ کرے گی گورنمنٹ, اور پرائس جو ہے وہ ساری جو ہے وہ کنٹرول میں آ گئی. اچھا کیپٹلسٹ کلاس واز ڈسکریج. تو لازمی بات ہے کہ سوشلزم جب آگے آیا تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی ہے, اور جو امیر لوگ ہیں ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, تو کیپٹلسٹ کلاس جو ہے اس کو ڈسکریج کیا گیا, اور جو غریب جو ہے تھا کلاس اس کو جو ہے وہ پور کلاس جو تھی اس کو انہوں نے جو ہے اوپر لے کے آئے. نیگیٹو امپیکٹس آف نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز. پیج نمبر 8 پہ ہی یہ ہیڈنگ ہے, اور یہ انڈسٹریز کے بھی ہم جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم ایجوکیشن کی طرف جائیں گے. گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز انکریز ٹریمنڈسلی. اب لازمی بات ہے کہ حکومت کا خرچہ تو زیادہ ہونا تھا کہ وہ جو ملز جو پرائیویٹ چل رہی تھی جن کو پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ دے رہے تھے اس کی سیلری لوگوں کی, اور سارا وہ جو ہے وہ ان کا چل رہا تھا معاملہ پرائیویٹلی. اب وہ جب گورنمنٹ کے انڈر آ گیا تو گورنمنٹ کے جو ہے وہ خرچے جو ہیں وہ بڑھ گئے, اور جو ہے وہ جو ان کا تھا خزانہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ پڑا, اور ان کے جو ریزروز تھے وہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئے.
لیبر یونین ٹک ایڈوانٹیجز آف پولیٹیکل فریڈم. تو ہم پاکستانی ہیں تو ہم نے پھر وہی کیا کہ جب گورنمنٹ کی پاس آئی چیزیں تو یونینز بن گئی اور پولیٹیکل فریڈم ملنا شروع ہوئی. اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہم نے یہ جو اس کا رزلٹ آیا وہ یہ آیا کہ لوگوں نے جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور پرفارمنس جو ہے وہ یونٹس کی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب ان کو پتہ ہے کہ جاب سیفٹی ہے, کوئی نکال نہیں سکتا, تو جو کام ہے وہ اپنی مرضی سے کرو. Political appointments of laborers were made in industrial units. سیاسی جو ہے وہ بھرتیاں ہونا شروع ہو گئی. جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو جو ہے وہ جاب دلوانا شروع کر دی, اور جب وہ اس چیز کا اہل نہ ہو بندہ اور اس کو وہ جاب دے دی جائے تو اس سے جو ہے وہ بہتری نہیں ہوتی, خرابی ہی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو سسٹم ہے کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ پالیٹکس ہے, اور وہ پالیٹکس جو ہے وہ ہمیں تباہ کر دی ہمارے انسٹیٹیوٹس کو. تو یہ اس وقت بھی ایسے ہی ہوا کہ جو انسٹیٹیوشنس تھے جن کو نیشنلائز کیا گیا, وہاں جب دوبارہ سے انہوں نے جو ہے وہ بھرتیاں کی, لوگوں کو رکھا, اپوائنٹمنٹس کی, تو وہ سارے کے سارا جو ہے وہ اس بیس پہ ہوا کہ جو پولیٹیکلی اسٹرانگ تھا اس کو جاب مل گئی. سیلریڈ اسٹاف ڈڈ ناٹ شولڈر دیئر رسپانسبلٹیز. پھر وہی ہم نے کام کیا ہے پاکستانیوں والا کہ اب ہماری یہ جاب سیف ہے اور فیوچر سیکیور ہو چکا ہے, تو اپنے رسپانسبلٹی کو کوئی جو ہے وہ نہیں اٹھا رہا. کوئی بھی جو ہے وہ رسپانسبلٹی کو جو ہے سیریسلی اس نے نہیں دیکھا. اس سے کیا ہوا, کرپشن جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوگی. اور ایک وقت ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کرپٹ کنٹریز میں جو ہے وہ بہت آگے تک چلے گئے. لو پروڈکشن یونٹس ور رن انڈر گورنمنٹ which increased the burden on national treasury. اب جو لو پروڈکشن یونٹس تھی جو گورنمنٹ کے انڈر آ گئی تھی پرائیویٹ ہونے سے نیشنلائز ہونے کے بعد, اب ان میں سے ارننگ کم ہو رہی ہے. اب ارننگ کم ہے تو کیا ہو رہا ہے, ان کا خرچہ زیادہ ہے. اب وہ خرچہ کہاں سے کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نیشنل ٹریجری سے دے رہی ہے. تو اب نیشنل ریزروز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے, اور اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہو رہا, الٹا نقصان ہونا شروع ہو گیا اس کا. اچھا جی, نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی پیج نمبر 8 پہ ہی, پازیٹیو امپیکٹس آف نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن. پیج نمبر 9 سے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, پیج نمبر 8 کی لاسٹ میں ایک لائن اس کے حوالے سے, اور پھر آگے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپیکٹس اس کے دونوں دیے ہیں. اچھا جی, پازیٹیو امپیکٹس ایجوکیشن پہ کیا ہوئے نیشنلائزیشن کے. سیلریز آف ایجوکیشن اسٹاف ورکنگ ور انکریزڈ. جو ایجوکیشنل اسٹاف جو وہاں کام کر رہا تھا ان کی جو ہے سیلریز زیادہ ہوگی. لازمی بات ہے گورنمنٹ جاب کو ہر کوئی جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ وہاں جاب سیکورٹی ہوتی ہے, جاب سیکور ہوتی ہے. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ جو ایجوکیشنل اسٹاف تھا ان کے جو ہے وہ سیلری جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہوگی. Students were given special concession in transport fares. Scholarship were also increased 4 times. Students کو بھی اس کا فائدہ دیا گیا کہ ٹرانسپورٹ فیئرز میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تھا کارڈ بن جاتا تھا, اسٹوڈنٹ کارڈ, اور جس کے پاس اسٹوڈنٹ کارڈ ہوتا تھا وہ اسٹوڈنٹ کارڈ کو یوز کر کے وہ کرتا یہ تھا کہ اس کا کرایہ جو ہے وہ جب پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کرتا تھا تو وہ 50% جو ہے وہ کم ہو جاتا تھا. مینی میڈیکل انجینئرنگ اینڈ پروفیشنل یونیورسٹیز ور اسٹیبلشڈ. بہت ساری میڈیکل انجینئرنگ اور پروفیشنل یونیورسٹیز اس وجہ سے بنی, گورنمنٹ کی طرف سے ایڈ مل رہی تھی, اور بہت زیادہ جو ہے یونیورسٹیز جو ہے وہ بننا شروع ہوگی. ٹریننگ انسٹیٹیوشنز فار اسکول ٹیچرز ور اسٹیبلشڈ. جو اسکول ٹیچرز ہیں ان کے لیے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائے گئے, ان کو ٹریننگ دی گئی کہ ہاؤ ٹو ٹیچ, اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جو انٹرینڈ تھاؤزینڈ آف انٹرینڈ ٹیچرز تھے ان کو پراپر ٹریننگ دے کر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوا تھا. تو اب پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس کو نہیں اتنا کر سکتا کہ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ٹریننگ دے سکے. جب گورنمنٹ کے پاس یہ چیزیں آئی تو گورنمنٹ نے اس کا جو ہے لوگوں کو فائدہ ہوا, اور لوگوں نے جو ہے وہ ٹریننگ وغیرہ لینا شروع کی. اپروول واز گیون ٹو سیٹ اپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. تو اس وجہ سے جب فنڈز وغیرہ گورنمنٹ کے پاس, گورنمنٹ نے ایک جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے جو اسلام آباد میں بنائی, اور اس کی ایک جو برانچ وغیرہ جو ہے وہ کراچی وغیرہ میں بھی ہے. تو مختلف جو ہے اس کے کیمپسز وغیرہ جو ہیں وہ بنے جہاں کے گھر بیٹھے ہوئے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں, اور وہ جو ہے وہ نہیں آ سکتے کالج یا یونیورسٹی نہیں آ سکتے, ان کو اسائنمنٹس وغیرہ گھر بھیج کے کہ وہ ایزیلی جو ہے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکیں. نیگیٹو امپیکٹس آف نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن. اب اس کے نیگیٹو امپیکٹس کیا پڑے,
اس کے نیگیٹو امپیکٹس یہ ہوئے کہ برڈن اور نیشنل ٹریجری، کہ جو نیشنل جو ہمارا خزانہ تھا تو خزانے کے اوپر بوجھ بڑھ گیا کہ لوگوں کو اب سیلریز دینی ہے، اور سیلریز وغیرہ بھی جو ہے پھر ان کو دینا شروع ہو گئی. The owners of private institutions were unhappy. They started struggle to get back their institutes. تو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے جو آنرز تھے، لازم بات ہے انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ ان کے جو چیز ہے وہ چھین لی گئی تھی ان سے، اور انہوں نے جو ہے اس کے لیے جو اسٹرگل سٹارٹ کر دی، جو اسٹرائکس سٹارٹ ہو گئی، اور جو ہے وہ ہنگامے شروع ہو گئے کہ ہماری جو چیزیں ہم سے چھینی ہیں وہ واپس دیجیے. ٹینشن ڈیولپ بٹوین ٹرانسپورٹ آنرز اینڈ the students due to the fare concession. اچھا اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے تھا کہ کرایہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کنسیشن دی گئی تھی اسٹوڈینٹس کو، تو اس کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ آنر سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم پورا کرایہ لیں گے. تو اس سے ہوتا کیا تھا، تو لوگوں میں آپس میں جو ہے اسٹوڈینٹس میں اور ٹرانسپورٹ آنرز میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے وغیرہ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اچھا نیکسٹ پوائنٹ، انلمیٹڈ لائبلٹی میڈ دا اسٹوڈینٹس نیگلیجنٹ ان دیئر ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز. اب آزادی مل گئی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں، اب ان کے اوپر جو ہے وہ جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کا جو ہے وہ ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے صحیح، اور آزادی کی وجہ سے یہ ہوئی کہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹی سے بچے دور ہو گئے اور دوسرے کاموں میں جو ہے وہ پڑھ گئے. اسٹوڈنٹ یونینز ور آرگنائزڈ، یونینز بنا لی گئی. اور یہی بات جو ابھی میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں پالیٹکس جو ہے وہ ہر ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر ہے، تو ایجوکیشن کے اندر بھی ہمارے ہاں جب سے پالیٹکس آئی اور یہ یونینز بن گئی، تو اسپیشلی کالجز اور یونیورسٹی کے اندر تو اسٹڈیز کے علاوہ وہاں ہر کام ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ یوز کرتی ہیں. پازیٹیو امپیکٹس آن ٹریڈ اینڈ کامرس. انڈسٹریل یونٹس انکریز دا پروڈکشن. اچھا یہ آپ کا پیج نمبر 9 کے اوپر ہی ہے، یہ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے سے جو پوائنٹ ہے 4-5 پوائنٹس جو ہے وہ ایجوکیشن کے تھے، اور 3-4 پوائنٹس جو ہے وہ اس کے ہیں. انڈسٹریل یونٹس انکریز دا پروڈکشن. اب یہ ہوا کہ اسے جو ہے وہ نیشنلائز کرنے سے یہ ہوا کہ انڈسٹریل یونٹس نے پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ کر دی. دا ٹریڈ بیلنس آف پاکستان امپروو، اکنامک گروتھ اسٹارٹڈ ان پاکستان. بیلنس آف ٹریڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹ کتنی ہے اور ایکسپورٹ ایک کنٹری کی کتنی ہے. ایک ملک اگر زیادہ امپورٹ کر رہا ہے اور اس کی ایکسپورٹس کم ہے تو اس کا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا. اگر ایک ملک جو ہے وہ ٹریڈ میں ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ کر رہا ہے اور امپورٹ کم کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس کا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا. تو اس سے ہوا یہ کہ انڈسٹریل یونٹ جب اس نے پروڈکشن زیادہ کی تو ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کی، تو ایکسپورٹس ہماری جب بڑھی تو ہمارے پاس ارننگ اسٹارٹ ہوگی ہمارے پاس، تو اس سے بیلنس جو ٹریڈ بیلنس ہے پاکستان کا وہ بڑا امپروو ہوا اور پاکستان کی جو ہے اکانومی جو ہے اسٹرانگ ہوئی. نیگیٹو امپیکٹس کیا بڑھے؟ انکریز ان آئل پرائسز ٹرمبلڈ دی ٹریڈ بیلنس آف پاکستان ان 1973. اچھا اسٹارٹ میں تو بڑا صحیح تھا، بعد میں جب پرائسز آئل کی بڑھی تو 1973 میں تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان کا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا. ڈیو ٹو دا برڈن آن ٹریجری سکیور ریزروز آف فارن ایکسچینج اسٹارٹڈ ڈیکریزنگ. اب لازمی بات ہے کہ آئل ہمیں چاہیے تھا، اس کی قیمت بڑی، ہمیں پرچیز کرنا ہے، اور آج بھی ہمارا جو ہے امپورٹس میں سے سب سے بڑی امپورٹ ہماری وہ آئل ہی ہے. تو اس کا یہ ہوا کہ اب جب ہم نے مہنگی چیزیں خریدنا شروع کی تو اس کا برڈن جو ہے ہمارے جو ریزروز تھے اس کے اوپر آیا، اور ٹریجری بھی آیا، خزانے کے اوپر آیا، اور اس کا جو ہے وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہماری اکانومی میں گیا. امپورٹ آف لگژری گڈز انکریز وچ افیکٹڈ بیلنس آف ٹریڈ. تو پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے لگژری گڈس کی جو ہے وہ انکریز زیادہ کر دی. تو لازم بات ہے کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں لیکن لگژری گڈس کی امپورٹ کر رہے ہیں، تو لگژری گڈس جو ہے وہ مہنگی بھی ہوتی ہے. کوئی بھی ہم لگژریس تھنگ جو ہے وہ پرچیز کریں گے تو وہ مہنگی ہوگی. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارا جو ہے جو اسٹارٹ میں بیلنس ٹریڈ بیلنس جو ہے پازیٹیو جا رہا تھا وہ آہستہ 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 نیگیٹو کی طرف جانا شروع ہو گیا، اور اس کے جو ہے وہ ہمارے اکانومی کے اوپر جو ہے وہ بڑے نیگیٹو جو ہے وہ افیکٹ جو ہے امپیکٹس جو ہے وہ پڑے. تو یہاں تک جو ہے یہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے جو اکانومی کے لیے جو اسٹیپس ہیں وہ دیکھے تھے کہ وہ نیشنلائز کر رہے ہیں چیزوں کو، اس کے کچھ پازیٹیو امپیکٹس. obviously ہر چیز کا کچھ نہ کچھ پازیٹیو یا نیگیٹو جو ہے امپیکٹ ہوتا ہی ہے. تو ہوا یہ بھی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ نیشنلائز کرنے کا ہمیں کچھ چیزوں کا فائدہ ہوا اور کچھ کا نقصان بھی ہوا، لیکن اگر ہم اس کو صحیح یوز کرتے تو ہمیں اس کا فائدہ ہو سکتا تھا.
تو بٹ انفارچونیٹلی جو ہونا تھا کہ ہم پاکستان نیشن جو ہے وہ ابھی تک اتنے جو ہے وہ میچور نہیں ہوئی کہ ہم جو ہے وہ صحیح طور پہ اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو، اپنے فائدہ نقصان ابھی تک ہم صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکے. تو انشاءاللہ یہاں ایک وقت آئے گا کہ ہم ایک جو ہے وہ سمجھدار قوم کے طور پہ سامنے آئیں گے. اللہ کرے کہ وہ وقت جلدی آ جائے. اچھا خیر، یہاں ہمارا ایک جو ہے یہ آج کا ٹاپک یہی تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو ہے اس کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، اور دین پھر ہم آگے جو ہے وہ مزید دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا.